یہ ایک سوال ہے، حج کیا ہے؟ اس کی اگر تفصیل میں جائیں اور قرآن پاک کی آیات اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث وہ اگر جمع کریں تو بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن اس کو اگر خلاصتاً چند جملوں کے اندر بیان کریں تو حج کیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حج ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی وفاؤں کا نام ہے، سیدہ ہاجرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی التجاؤں کا نام ہے، ہمارے آقا مولا نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، اور اللہ کی عطاؤں کا نام ہے۔ یہ 5 جملے اگر آپ یاد رکھیں اور پھر حج کی تفصیلات آپ تلاش کرنی شروع کریں تو ہر جگہ آپ کو ان 5 جملوں میں سے کوئی نہ کوئی جملہ جو ہے نا وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا کہ حج ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا نام ہے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی وفاؤں کا نام ہے، سیدہ ہاجرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی التجاؤں کا نام ہے، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے، اور اللہ کی عطاؤں کا نام ہے۔ حج میں باقی ہر عبادت کے اندر فرزانگی ہے، فرزانگی، عقل مندی ہے، اور ذہن کو، عقل کو، علم کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، لیکن حج میں فرزانگی کی بجائے دیوانگی کا غلبہ ہے۔ ہاں جی، فرزانگی کی بجائے دیوانگی کا غلبہ ہے۔ یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا بھلا بندے نے لباس پہنا ہوا ہے، جس بندے نے ساری عمر چادر نہیں باندھی، جو ساری عمر پینٹ پہنتا رہا، ساری عمر شلوار پہنتا رہا، پاجامہ پہنتا رہا، اس کو بھی حکم ہے کہ اپنا لباس اتار دے۔ پورے حج کے اندر نماز تو ضروری ہوتی ہے نا، وہ تو یہاں بھی ضروری ہے، وہاں بھی ضروری ہے، لیکن نماز کا نام حج نہیں ہے، روزے کا نام حج نہیں ہے، اور صدقہ خیرات باقی جتنی نیکیاں ہیں ان ساری نیکیاں خدا نہ خواستہ بندہ ان میں سے کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتا، اور حج کے مناسک جو ہیں وہ پورے کر لیتا ہے تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ نماز اس نے نہیں پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھی، ہے گناہ، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن حج کے دوران اسے کوئی نماز نہیں پڑھی، حج ادا ہو جائے گا۔ میدان عرفات یہاں کا وقوف جو ہے حج کا رکن اعظم ہے، وہاں ٹھہرنا جو ہے حج کا رکن اعظم ہے، لیکن ایک بندہ سواری پہ سوار ہے، سو کر گزر گیا ہے میدان عرفات سے، یا نشے کی حالت میں ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اس خاص وقت میں میدان عرفات سے وہ گزر گیا ہے، وقوف اس کا پایا گیا، حج اس کا ادا ہو گیا۔ یہ حج کا آغاز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو یادگاروں کے حق میں نہیں ہوتے کہ یہ یادگاریں قائم کرنا، یاد بنانا، اسی کے اندر پھر عرس آ جاتا ہے، اسی کے اندر 11ویں شریف آ جاتی ہے، اسی کے اندر میلاد پاک آ جاتا ہے، اسی کے اندر یہ جو بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں یہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یادگار منانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن اب حج کو دیکھیں تو حج ہے ہی سارا کا سارا یادگار ہے۔ حج کا اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4000 سال پہلے۔ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا اور آگے فرمایا کہ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
کہ ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو حج کے لیے جانا یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس بلاوے کا جواب ہے۔ اللہ کا حکم تو ہے ہی نا کہ حج فرض ہو تو اللہ کا حکم کہ حج کیا جائے، لیکن اس سے بھی پہلے جو اس کا آغاز ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اس کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو حج کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ جو بندہ حج کے لیے لبیک کہتا ہے، حج کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہاں حاضر ہوتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس بلاوے کا جواب دیتا ہے کہ اللہ کے خلیل آپ نے ہمیں حج کے لیے بلایا تو ہم آپ کے بلاوے پر تیار ہو گئے۔ پھر میقات پہ جا کر اپنا لباس اتار دینا، 2 چادریں کفن کی طرح 2 چادریں اپنے جسم کے اوپر لپیٹ لینا، یہ یادگار ہے۔ کس کی یادگار ہے؟ ہمارے آقا و مولا نبی پاک علیہ السلام، حضور کی اداؤں کا نام حج ہے۔ آگے چلو، یہ جو لبیک لبیک اللہم لبیک کہا جاتا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا یا اللہ میں تیرا حکم ہے، میں آواز دیتا ہوں، لوگوں کو حج کے لیے بلاتا ہوں، لیکن میں یہاں کھڑے ہو کر آواز دوں گا تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا تو میرے حکم پر عمل کر، آواز دینا تیرا کام ہے، قیامت تک جتنی کائنات حج کرے گی ان سب کو آواز تیری پہنچا دینا، یہ تیرے رب کا کام ہے۔ جو اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، جو اپنے ماؤں کے رحموں کے اندر تھے، جنہوں نے قیامت تک آنا تھا، جس نے ایک حج کرنا تھا اس نے ایک بار ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا، جس نے 2 حج کرنے تھے اس نے 2 بار کہا، جس نے 10 کرنے تھے اس نے 10 بار کہا، جس نے 50 کرنے تھے اس نے 50 بار کہا۔ تو خود حج جو ہے اس کے لیے تیاری کرنا اور اس حکم پر عمل کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس بلاوے کا جواب ہے کہ جو انہوں نے پہاڑی پہ چڑھ کر اعلان کیا تھا کہ لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اس کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ طواف کیا جاتا ہے۔ عمرہ کرنا ہو تو ظاہر بات ہے عمرہ ان 2 چیزوں کا نام ہی ہے، طواف کرنا اور سعی کرنا۔ اور حج کرنا ہو، اگر حج کی آپ کو پتہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج قران ہوتا ہے اور ایک حج تمتع ہوتا ہے اور ایک حج افراد ہوتا ہے۔ قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں، قارن، قران کرن سے ہے اور کرن کا معنی ہوتا ہے ملنا، زمانے کو کرن کہتے ہیں، خیر القرون کرنی، کیونکہ زمانے کے جو لمحات ہوتے ہیں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کرن سینگ کو بھی کہتے ہیں، جانور کے سینگ کو، اور سینگ جو ہیں وہ اندر سے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی کرن کا معنی ملنا ملانا ہی ہوتا ہے۔ تو قارن وہ حاجی ہوتا ہے کہ جو حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھ دیتا ہے، جا کر عمرہ کرتا ہے، احرام کھولتا نہیں ہے، اسی احرام کے ساتھ وہ آگے حج بھی کرتا ہے۔ اس کو ایک یہ سہولت ہوتی ہے قران کرنے والے کو کہ اگر اس نے عمرہ مکمل کر لیا، اس کے بعد اس نے طواف قدوم کر لیا جو حج کا پہلا طواف ہوتا ہے، وہ اگر چاہے تو اسی طواف قدوم کے ساتھ وہ سعی کر لے۔ اگر اسی طواف کے ساتھ وہ سعی کرے گا تو جو طواف زیارت کے بعد سعی کی جاتی ہے وہ اس کو معاف ہوتی ہے، اور اگر صرف طواف کیا سعی نہیں کی تو جب طواف زیارت کرے گا تو اس کے بعد سعی بھی کی جاتی ہے۔ طواف زیارت چونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اکثر قران کرنے والے جو ہیں وہ طواف قدوم کے ساتھ ہی وہ صحیح بھی کر لیتے ہیں تاکہ زیارت کے بعد صحیح نہ کرنی پڑے۔ ہم نے بھی الحمدللہ یہ حج قران کیا تھا۔ یہ قران لفظ ہوتا ہے، قرآن نہیں ہوتا، قران۔ حج کرنے والے کو قارن کہتے ہیں اور اس حج کو حج قران کہتے ہیں۔ اور دوسرا حج ہوتا ہے تمتع۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا۔ فمن تمتع قرآن پاک کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور جا کر عمرہ جب مکمل کیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے احرام کو کھول دیا اور حج کے دن آنے تک آپ بغیر احرام کے رہے، تو ان دنوں میں چونکہ آپ نے نفع اٹھایا ہے، وہ کام جو احرام کی حالت میں کرنے ناجائز ہوتے ہیں وہ کام آپ کرتے رہیں، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ ان دونوں حجیوں کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے، حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا، چونکہ قران والے نے بہت سارا ثواب اکٹھا کیا ہے، حج عمرہ دونوں کو ایک طواف احرام کے اندر جمع کر لیا ہے، اور تمتع والے نے چونکہ عمرہ کرنے کے بعد
کافی دن اس نے نفع اٹھایا ہے، لہذا ان دونوں کے اوپر قربانی کرنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ حج افراد یہ ہوتا ہے، حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، مفرد۔ تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں اور حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ وہ عمرے کا احرام نہیں باندھتا، یہ عموماً وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یہ حج افراد کرتے ہیں، اور یہاں والوں کو موقع دیا جاتا ہے کیونکہ وہ تو جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں نا۔ تو جو دور سے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عمرہ نہ کریں، بلکہ دور سے جانے والے جو ہیں وہ ان کو موقع دیا جائے۔ تو افراد کرنے والے کے اوپر حج کی قربانی لازم نہیں ہوتی، وہ اگر خود صاحب حیثیت اور وہاں رہتے ہیں تو وہ دوسری قربانی جو آپ یہاں کرتے ہیں وہ وہاں کر لیتے ہیں۔ بہرحال آپ نے طواف شروع کیا۔ طواف کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے چکر لگانا، 7 چکر لگانا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر چکر لگانا شروع کر دیں تو ہر بندہ کہے گا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں عبادت کر رہا ہوں۔ یہاں جو کام کرنا فضول ہے وہاں وہ کام کرنا عبادت ہے۔ اسے میں نے کہا نا کہ حج فرزانگی کا نام نہیں بلکہ حج دیوانگی کا نام ہے۔ وہ یہ نہ سوچے یہ چکر لگانا یہ کہاں کی عبادت ہے، وہ یہ سوچے کہ چکر لگانا کسی کی ادا ہے، میں اس ادا کو اپنا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں بڑی پسند ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کیا جاتا ہے، رمل۔ اب یہاں اگر آپ اس طرح چلیں نا جیسے رمل طواف میں کرتے ہیں تو یہ تکبر ہے، اور تکبر کرنا حرام ہے۔ وہ کام جو یہاں کرنا حرام ہے اور جو گناہ ہے، آپ اللہ کے گھر میں جا کر، اللہ کا گھر سامنے ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے گئے ہیں، اور وہ کام آپ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ پہلے طواف کے پہلے 3 چکر جو ہیں اگر رمل نہیں کرو گے تو گنہگار ہو گے۔ ٹہل کر چلتے ہیں پہلوانوں کی طرح۔ اس کی ایک وجہ تھی، وہ وجہ اب نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی جمعے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب ہم انگوٹھے چومتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں جی انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کس نے چومے تھے؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام نے چومے تھے، ان کو تو نور نظر آیا تھا، تو آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کیوں چومتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ رمل جو ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ کفار نے کہا یہ مسلمان ہجرت کر کے مدینے چلے گئے ہیں، مدینے کو یثرب کہا جاتا ہے بیماریوں کا گھر، اب یہ کمزور ہو گئے ہوں گے، اب دیکھیں گے یہ کیسے طواف کرتے ہیں، کیسے عمرہ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے غلاموں کو کہو کہ جسمانی کمزوری کے باوجود بھی ذرا پہلوانوں کی طرح چلو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہاں جا کر یہ کمزور نہیں ہو بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا گیا۔ اب وہ وجہ نہیں ہے لیکن ادا ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی ادا کو طواف کے اندر شامل کیا جائے۔ طواف آپ نے مکمل کیا، بوسہ لیتے ہیں آپ حجر اسود کا، اگر اللہ نصیب کرے۔ یہ حجر اسود کا بوسہ جو ہے نا، اس کے بارے میں بہت لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، اور حجر اسود کا بوسہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سنت ہے، اور حرام کے مقابلے میں واجب آتا ہے۔ حرام کا ارتکاب کرنا سنت کو اپنانے کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ موقع مل جائے تو آپ 100 بار بھی بوسہ لیں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن دوسروں کو لتاڑ کر، ان کے اوپر سے گزر کر، ان کو دھکے دے کر بوسہ لینا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو استلام کیا جاتا ہے، ہاتھ کھڑے کر کے اللہ اکبر بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ الفاظ اگر پڑھ لیے جائیں، ہاتھوں کو چوم لیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے حجر اسود کو چوما ہے۔ اصل مقصد تو ثواب حاصل کرنا ہے نا، اگر بغیر چومے کے اللہ ثواب عطا کرتا ہے، ہمیں دھکے کھانے کی اور دھکے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے طواف مکمل کر لیا، اس کے بعد اب کیا ہوا؟ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینا ہے، نفل پڑھنے ہیں مقام ابراہیم پہ۔ نفل پڑھنے عبادت ہے، نماز کا اگرچہ ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نفل جو ہیں یہ بھی کسی کی یاد دلاتے ہیں۔ کسی نے یہ نفل پڑھے تھے طواف مکمل کرنے کے بعد، تو اللہ نے فرمایا اب طواف مکمل ہو گیا ہے، اب یہ نفل پڑھو تاکہ میرے پیاروں کی یاد تازہ ہو جائے۔ پھر آپ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہاں، نامی دفعہ سلام کرنا تھا جی۔ ملک صاحب نے سنو کہ بڑے پیارے پیارے مسئلے دسے نے، یہ چونکہ بار بار حج کر دینے نا، انہوں نے سانو طواف تے سعی تے رمیے جمرات انہوں نے ماشاءاللہ بڑی ساری رہنمائی کی تھی، اور سارے واسطے بڑا کام آسان ہو گیا سی۔ نبی پاک نے کون سا حج کیا؟ نبی پاک نے حج قران کیا ہے، قران۔ اچھا، اب آپ نے صحیح کرنی ہے۔ اب صحیح کیا ہے دیکھو نا،
دوڑ لگاؤ، یہاں سے چل کے جاؤ، میلین اخضرین جو وہ خاص مقام جہاں پہ وہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں وہاں سے دوڑو۔ کیوں دوڑو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو وہ تو نبیوں کی ادائیں ہوگی نا، یہ بی بی ہاجرہ نبیہ نہیں تھی، ہاں؟ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کے لیے وہ ادھر جاتی تھی ادھر جاتی تھی، جب درمیان میں آتی یہ جگہ چونکہ نیچی تھی نا اور نظر نہیں آتے تھے تو وہ بے تابی کے عالم میں دوڑ لگاتی تھی۔ 4000 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی حکم یہ ہے، جیسے میری پیاری بندی نے جیسے یہاں چلی ہے ایسے یہاں چلو، جیسے یہاں دوڑی ہے ایسے یہاں دوڑو۔ جیسے اس نے 7 چکر لگائے تھے تم بھی 7 چکر نہیں لگاؤ گے تو نہ تمہارا حج ہوگا نہ تمہارا عمرہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا کرو جی؟ اگر عمرہ کر رہے ہو ٹنڈ کراؤ، حلق کراؤ یا بال چھوٹے کرواؤ۔ یہ ٹنڈ کرانا، یہ حلق کرانا، یہ کہاں کی عبادت ہے؟ لیکن یہ حضور نے کروایا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی ادائیں ہیں، ایک ایک ادا کو اپناؤ گے تو حج مکمل ہوگا اور حج قبول ہوگا۔ اگر یہ کہو گے نا کہ یہ عقل سے اگر کام لوگے تو پھر عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا، عشق والا تجھے ہر رنگ میں پہچان گیا۔ عقل والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ ہمارے عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہر بات عقل کے اندر آ جائے۔ بعض باتیں ایسی ہیں اللہ رسول کا حکم جو ہے وہ عشق کی کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو پرکھ کے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے، عقل وہاں جواب دے جاتی ہے اور عشق وہاں پہ کام آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شعر کسی نے اردو میں ترجمہ اس کا کیا ہے کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ جو حضور کا فرمان سامنے آ جائے تو اپنی عقل قربان کر دے حضور کے فرمان، کیونکہ عقل جو ہے وہ بندے کو پریشان کر دیتی ہے۔ اور علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اب یہ چلو یہ تو ہو گیا نا، حج بیت اللہ آپ نے کر لیا، طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، صحیح کر لیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اب یہ آگے جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، یہ تو بار بار انہوں نے حصہ لیا، ہم نے پہلی بار حصہ لیا ہے۔ اب